نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان ثم إثم كان أبعد الناس منه ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى رواه البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اثما۔ جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ ان دونوں میں سے جو آسان ہوتی اسے اختیار فرماتے، جبکہ وہ گناہ نہ ہوتی۔ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ إِثْمٌ كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، اگر وہ دوسری چیز گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے سب سے زیادہ دور ہونے والے ہوتے۔ وَمَنْ تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَن تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی بھی چیز میں کبھی انتقام نہیں لیا، ہاں اس وجہ سے کہ اللہ کی حرمت پامال کی جائے، فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے انتقام لیتے۔ اس روایت میں دو چیزیں بیان ہوئی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے جب بھی دو چیزوں میں اختیار دیا کہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں ایسا بھی کر سکتے ہیں، دونوں کی اجازت ہے، فرمایا کہ آپ جو ان میں سے آسان ہوتا اسے اختیار فرما لیتے۔ آپ مشکل چیز کو اختیار کرنے کی بجائے دین میں آسان چیز کو اختیار فرماتے۔ ہاں ایسا نہیں کہ یہ بھی اختیار اور دوسرے اختیار میں اگر گناہ ہوتا تو اس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دور رہتے، گناہ کی چیز نہیں۔ مثال کے طور پر یہ اختیار دیا کہ آپ یہ مغرب کے بعد ہم پڑھتے ہیں 2 نفل، ظہر کے بعد ہم 2 نفل پڑھتے ہیں کہ جی آپ جو 4 فرض پھر 2 سنت پھر 2 نفل، ان 2 نفلوں میں آپ کو اختیار ہے آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو مسلسل پڑھنے کی بجائے کبھی پڑھتے اکثر چھوڑ دیتے کہ آسانی ہو میری امت کے لیے۔ ان نفلوں کو بھی ان سنت اور فرائض کی طرح لازم نہیں فرمایا، آپ نے اختیار دیا تھا۔ تو بعض لوگوں کو نا تقوی کا ہیضہ ہوتا ہے، وہ تقوی نہیں ہوتا، در حقیقت تقوی کی ریا ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں بعض جو مستحبات ہیں شریعت نے لازمی کی، اس کا اہتمام جی یہ لازمی ہے، اور نہیں جو نہ کرنے والا اس پر نکیر کرتے ہیں، دیکھو جی اس نے تو یہ بھی نہیں کیا۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 چیزوں میں سے جب بھی اختیار ملا، ایک بڑی وہ تھی اور ایک اس کا درجہ نیچے لیکن جواز کی حد تک تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درجے کو اختیار فرماتے، اور مقصد اس کے اندر بھی امت پر شفقت تھا کہ وہ امت کے لیے آسانی رہے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں میں دعا فرماتے، عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، اس میں اختیار دیا گیا آپ پڑھیں، آپ کی مرضی، نہ پڑھیں کوئی پوچھ نہیں ہے آپ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پڑھی، اکثر نہیں پڑھی۔ تو کوئی آدمی یہ کہے کہ جی یہ سنت تو ایسے نکیر کرنے والے بھی ہیں، یہ سنت تو کبھی پڑھی ہی نہیں۔ اب یہ چیز وہ اختیاری ہے تو اس میں بندے کا اختیار ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شدت اختیار نہیں فرمائی۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنی ذات کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں جہاں بات آ جاتی دین کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقام لیتے،
دین کے لیے انتقام لینا یہ منع نہیں ہے. اس میں بھی لوگ غلطی کرتے کہ جی بالکل جو کچھ بھی کوئی کرتا رہے حرام حلال بالکل ناجائز بس اس کو کچھ نہیں کہو. نہیں، آپ جہاں تو شریعت کی حد میں ہے کرتے ہیں اس کو برداشت کرنا چاہیے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو نظر انداز کرنا چاہیے. لیکن جہاں بالکل صریح شریعت کے خلاف ہو وہاں وہ انتقام اور سٹینڈ لینا یہ بھی سنت نبوی ہے، وہاں لینا چاہیے. وہاں یہ ہے کہ نہیں کچھ نہیں پھر یہ ہوگا تو وہ ہوگا، یہ پھر آپ مداہنت سے کام لے رہے ہیں. آپ سنت پر نہیں، آپ صلح جوئی میں نہیں، آپ مداہنت کی طرف جا رہے ہیں کہ دین آپ کے سامنے مٹ رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، اس کی حدیں کراس کی جا رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں. تو یہ بھی فرمایا کہ ہاں اپنی ذات کے لیے نہیں، آپ کی ذات کا مسئلہ تھا آپ چھوڑ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر انداز فرماتے، لیکن دین کی بات آتی اس کو نظر انداز نہیں کیا جاتا تھا. تو یہ باریک سے فرق ہے ان میں. لوگ پھر وہ ایک ہی اس پہ پلڑے پہ توڑتے ہیں سب چیزوں کو. نہیں، اس کی حدیں ہیں. اللہ کریم ہم سب کو دین کی یہ صحیح حدیں ان کی سمجھ نصیب فرمائے، ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.